بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریشی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ اتنی اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھی کہ ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو رہی تھی۔ جب ان عورتوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو وہ جلدی سے حجاب میں چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حاضری کی اجازت عطا فرمائی۔ وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پردے میں چلی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔ پھر وہ عورتوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، اس لیے کہ آپ تند خو اور سخت غصے والے ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کوئی اور بات کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چلتا جس راستے پر تم چلتے ہو۔ تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اس حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مبنی برحق اقدامات کی وجہ سے شیطان ان تک رسائی میں ناکام رہتا تھا۔ علامہ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں ملا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ ان میں تو صرف یہ ذکر ہے کہ شیطان کا راستہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے راستے سے الگ ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شیطان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر کبھی وار ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس حدیث کے مفہوم سے عصمت فاروق رضی اللہ عنہ واضح ہوتی ہے، کیونکہ جب شیطان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے راستے سے بھی نہیں گزر سکتا تو اس کا وسوسہ تو بدرجہ اولیٰ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، یعنی وہ شیطان کی وسوسہ کاریوں سے بالکل محفوظ ہو گئے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عصمت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی ہیں، جبکہ کسی اور کے حق میں بسا اوقات صرف ممکن ہوتی ہیں۔ طبرانی اوسط کی ایک روایت میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بلا شبہ جب سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، شیطان انہیں دیکھ کر بے اختیار گر پڑتا تھا۔ معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں بڑے مضبوط تھے اور ہمیشہ خالص حق پر کاربند رہتے تھے۔ علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ شیطان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر واقعی بھاگ جاتا تھا۔ ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ممکن ہے یہ بطور مثال ہو اور اس کا مطلب یہ ہو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شیطانی راستہ چھوڑ کر ہمیشہ راہ حق پر چلتے تھے اور ہر شیطانی امر کے مخالف تھے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا معنی مراد لینا بہتر ہے۔ والسلام جاری ہے۔